VLC پوڈکاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے، 9 نومبر۔ ویسے تو اقبال اردو شاعری میں ایک مقام رکھتے ہیں، جیسے میر کا ایک دور کہلاتا ہے، اردو شاعری میں ایک دور غالب کا کہلاتا ہے، ویسے ہی ایک دور اقبال کا بھی کہلاتا ہے، اور شاید اقبال کے بعد ایک دور فیض کا کہلاتا ہے۔ لیکن اپنی شاعری کے علاوہ اقبال اپنے فلسفے کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور خصوصی طور پر اقبال کا فلسفہ خودی۔ اقبال کا فلسفہ خودی کیا ہے، اس کا ماخذ کیا تھا، آج میں کوشش کروں گا کہ اس سے آپ کی تھوڑی سی آشنائی کرا سکوں، یا جو مجھے سمجھ میں آیا تھوڑا بہت، حالانکہ بہت مشکل ہے، لیکن جو میری بساط ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں بہت مختصر سا آپ کو کچھ بتا سکوں۔ سید نذیر نیازی، جو کہ دانائے راز، اقبال کے حضور، اقبال کا مطالعہ اور ان جیسی مزید کتب کے مصنف ہیں، انہوں نے ایک قرآن کانفرنس میں یہ واقعہ بیان کیا، اور یہ ان کی ایک کتاب میں بھی درج ہے، کہ مجھے بہت شوق تھا اور مجھے بہت اشتیاق تھا کہ میں اقبال سے پوچھوں کہ ان کا فلسفہ خودی کہاں سے جنم لیتا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے۔ سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں اگلے روز اقبال کے ہاں پہنچ گیا تو اقبال نے مجھے سامنے طاق پہ پڑا ہوا قرآن مجید لانے کو کہا، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کرنے کو کہا، اور آیت کچھ یوں ہے: اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا، اپنی جانیں یاد نہ رہی، وہی فاسق ہیں۔ اور اس کے بعد اقبال نے سید نذیر نیازی کو کہا کہ یہ بنیاد ہے فلسفہ خودی کی، یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ پورا فلسفہ خودی کھڑا ہوا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے، یا اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، یا اس کے احکامات کی نفی کرتا ہے، تو کیا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے؟ کیا وہ کھانا کھانا بھول جاتا ہے؟ کیا وہ بیماری میں دوائی لینا بھول جاتا ہے؟ کیا اسے اپنی دنیاوی فلاح کی تمام ترکیبیں، تمام کام بھول جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، اس کو ان تمام چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر 3 ایلیمنٹس ہیں، جیسے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ انسان معجون مرکب ہے، اس میں ایک فرشتہ اور ایک حیوان ہمہ وقت موجود ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گندھے ہوئے ہیں جیسے کہ آٹا گندھا ہوتا ہے۔ تو اس کی تشریح کچھ یوں بنتی ہے کہ انسان اپنی جسمانی فلاح، اپنی دنیاوی کامیابی یہ ہرگز نہیں بھولتا، لیکن یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو حیوانی ایلیمنٹ ہے، ایک حیوانی عنصر ہے۔ وہ ایلیمنٹ، وہ عنصر جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے، وہ انسان کی روح ہے۔ جب انسان اللہ سے، اللہ کی یاد سے، اس کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، تو خدا اس کو اس کی روح سے غافل کر دیتا ہے، اور یہی اقبال کے فلسفہ خودی کی بنیاد ہے، جو سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں بیان کی گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ، ایک صوفی تھے، ان سے یہی سوال کیا کہ آخر جسم، روح اور نفس یہ کیا معاملات ہیں، اور یہ کہانی کیسے چلتی ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں مجھے ایک کہانی سنائی۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ ایک دن ایک شکار کو نکلا، اور شکار کرتے کرتے کہیں بہت دور نکل گیا۔ جنگل کے اس پار ندی بہہ رہی تھی، وہ ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اس ندی پہ پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک لڑکی ایک دوشیزہ کپڑے دھو رہی تھی۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، واپس آیا اور فوراً وزیر کو بھیجا کہ اس لڑکی کا پتہ لگاؤ۔ اس لڑکی کا پتہ لگایا گیا، وہ کہیں کنیز تھی، اس کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، اس کو نیا لباس دیا گیا، اور بادشاہ نے اس سے شادی کر کے
اسے اپنی ملکہ بنا دیا۔ لیکن بادشاہ نے یہ محسوس کیا، اس کے مشاہدے میں آیا کہ یہ لڑکی ملکہ بن کے بھی خوش نہیں ہے۔ اس نے دنیا جہان کی دولت، ہر قسم کی آسائش اس ملکہ کے قدموں میں نشاور کی، لیکن اس کو پھر بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک اداسی ہے۔ بادشاہ سے ایک روز اس کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک حکیم ہے جو بہت دانا ہے، بہت زیرک ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی ایسا مرض نہیں جس کی تشخیص وہ نہ کر سکے اور اس کا علاج نہ کر سکے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں ایک امید کی کرن پیدا ہوئی اور اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس حکیم کو فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ تو گویا حضور حکیم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ حکیم نے کہا کہ میں ملکہ کی نبض دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو گویا پورا پردے کا انتظام کیا گیا اور ایک پردے میں سے ملکہ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور حکیم نے اس کی نبض پر اپنی انگلیاں رکھ دی اور اس سے کچھ سوالات کرنے لگا۔ اس نے ملکہ سے پوچھا کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ ملکہ نے بتایا کہ میں ملک شام کی رہنے والی ہوں، ایک جنگ میں مجھے کچھ فوجی اٹھا کر لے گئے تھے، اس کے بعد میں کنیز بن گئی، پہلے میں بچپن میں کسی خاندان کے پاس رہی، پھر میں کسی اور کے ہاں بک گئی، پھر میں کہیں اور بک گئی، اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ میں دمشق کے ایک سنار کے پاس بک گئی۔ جب سنار کا تذکرہ ہوا تو حکیم کو محسوس ہوا کہ ملکہ کی نبض کچھ تیز ہو گئی ہے۔ حکیم واقعی میں مرض شناس تھا، وہ سمجھ گیا کہ ملکہ ابھی بھی اس سنار سے محبت کرتی ہے۔ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ حضور، آپ کو تو علم ہے کہ خواتین کو زیورات کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ میرے ملک شام کا ایک بہت کاریگر سنار ہے اور وہ ایسے زیورات تیار کرتا ہے کہ کوئی بھی خاتون خوش ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اگر حضور کا حکم ہو تو میں اس کو بلا لوں۔ بادشاہ نے حکم دے دیا اور سنار کچھ روز میں بغداد میں حاضر ہو گیا۔ سنار کو دیکھتے ہی ملکہ کھل اٹھی، مسکرانے لگی، اس کی آنکھوں میں جو ہر وقت اداسی رہتی تھی وہ دور ہو گئی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ میری ملکہ کے چہرے پہ اور اس کی آنکھوں میں جو اداسی تھی اب وہ نظر نہیں آتی، وہ خوش ہے، اور یہ دیکھ کر بادشاہ بھی خوش تھا۔ لیکن حکیم نے سنار سے صرف سونے کے زیورات نہیں لیے، اس نے سنار کو ایک شربت دیا۔ اسے یہ کہا کہ چونکہ تم اس نئے دیش میں آئے ہو، تمہاری آب و ہوا تبدیل ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہ شربت روز تھوڑا تھوڑا پی لیا کرو تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے تمہیں کوئی بیماری نہ ہو جائے۔ تو حضور اس شربت میں زہر تھا جو کہ سلو پوائزننگ کر رہا تھا سنار کی، اور آہستہ 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 سنار بیمار پڑ کے مر گیا۔ ملکہ بہت روئی، بہت رنجیدہ ہوئی، بہت تکلیف میں رہی، لیکن آخر کار جب اس نے دیکھ لیا کہ سنار اب مر گیا ہے تو اس نے قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، بادشاہ کو اپنا شوہر اور اپنی محبت تسلیم کر لیا اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بزرگ فرمانے لگے کہ اس کہانی میں ملکہ انسان کا جسم ہے، بادشاہ انسان کی روح ہے، اور سنار انسان کا نفس ہے یا وہ حیوانی ایلیمنٹ ہے۔ فرمانے لگے کہ ایک استاد چاہیے جو جسم کے سامنے نفس کو مار دے تاکہ وہ روح کی اطاعت قبول کر لے۔ فرمانے لگے کہ یہی صوفیزم کی ایسنس ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے اندر کی حیوانیت کو مار دیا جائے اور اس جسم پر روح کی حاکمیت کو قبول کر لیا جائے۔ فلسفہ خودی، جس کا کہ ماخذ اقبال نے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کو بتایا، اس کا مفہوم بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب تم اللہ سے غافل ہو جاتے ہو تو اللہ تمہیں تم سے غافل کر دیتا ہے۔ تو تمہیں تم سے غافل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے غافل کر دیتا ہے، اللہ تمہیں تمہاری روح سے غافل کر دیتا ہے۔ تم پر تمہارے حیوانی ایلیمنٹ کا، تمہاری نفس کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔
اقبال بارہا اپنی شاعری میں یہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر خدا بندے سے پوچھتا ہے۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا۔ یہ وہ مقام ہے جب آپ اپنی روح سے آشنائی کر لیتے ہیں۔ اقبال کے فلسفہ خودی کو سمجھتے ہوئے جو میں کچھ تھوڑا سا سمجھ سکا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ میں خود تو گناہگار آدمی ہوں، میرا علم بھی بہت قلیل ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو اس کی فلسفہ خودی کی ایسنس ہے، جو اس کا ماخذ ہے، جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، جو میں اس کے بارے میں کچھ جان سکا ہوں، وہ آپ تک بھی پہنچا دوں، آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ کوئی غلطی، کوئی بھول چوک میرے سے ہو گئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔